ایسا نہیں زندگی میں گناہ بھرے ہوئے ہوں، حساب نہ کرو اور مرنے کے بعد پتہ چلے ارے میں نے تو زندگی تباہ کر دی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جناب مریم جب دنیا سے چلی گئیں، ظاہر بیٹے ہیں، بڑا دکھ ہوا۔ یہ وہ نبی ہیں جو اپنی اشاروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ماں ہے، ایک مرتبہ عیسیٰ نے قدرت ایمانی سے ماں کی روح کو بلایا، کہا ماں اگر کہو تو میں خدا سے بولوں کہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے۔ ماں نے کہا نہیں میرے لال، میری جگہ بہت اچھی۔ کہا ماں دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ اچھا اگر آؤ تو دنیا میں کون سا کام کرنا چاہتی ہو؟ تو حضرت بی بی مریم کہتی ہیں اگر دنیا میں واپس آئی تو میرا دل ہے کہ میں چند لمحے اللہ کے لیے پھر سے نماز پڑھوں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے وقت کی کتنی قیمت ہے۔ وہ جو مر جاتا ہے نا اس سے پوچھو گے نا، کہتے ہیں مرنے والے زندہ لوگوں کو دیکھ کے حسرت کھاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا وقت کہاں کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین دنیا سے چلے گئے، کسی نے ان کو پوچھا قبلہ اگر آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے آپ کیا کریں گے؟ کہ اگر دوبارہ زندہ کیا جائے نا میں پھر سے ایک زیارت امام رضا کرنے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں پتہ نہیں 150 مرتبہ یا پتہ نہیں ایک عدد بتائے اتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت کی، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں امام رضا مجھ سے ملنے آئے، ہر زیارت کے بدلے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ قدر کرو اپنی زندگی کی، وقت کی قدر کرو۔ رسول کا فرمان ہے، وقت میں کمی میں سارے فرمان نہیں پڑھ سکتا، فرماتے ہیں جوانی کی قدر کرو جب تک بڑھاپا نہیں آیا، صحت کی قدر کرو جب تک بیماری نہیں آئی، مال کی قدر کرو جب تک فقیری نہیں آئی، زندگی کی قدر کرو جب تک موت نہیں آئی۔ قدر کرو ان چیزوں کی جو خدا نے تجھے دیے، بہترین استفادہ کرو۔ حاسبو، حساب کرو۔ 18 سال علی ابن مہزیار حج پہ جاتا رہا تاکہ کس کی زیارت ہو؟ حضرت مہدی کی زیارت ہو۔ اس نے کسی علماء سے پوچھا حجت خدا کہاں ملیں گے مجھے؟ سب نے کہا ایک جگہ ہے جہاں پہ امام ضرور آتے ہیں۔ کہ کون سی جگہ؟ کہ حج امام پر ہے، عرفات اور حج یہاں پہ مولا آتے ہی آتے ہیں، جس نے زیارت کرنی ہے حج پہ جا کے امام سے نہیں ملے۔ آخری سال جب حج پہ گیا اب ہمت جواب دے گئی، بندہ کتنا صبر کرے، 18 سال بہت وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں غلاف خانے خدا کو پکڑا، اللہ سے شکایت کی، پروردگارا 18 سال سے آ رہا ہوں، تم نے اپنے ولی کو مجھ سے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہتا یہ کہنا تھا، پیچھے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہوا ہے۔ لمبا قصہ ہے راستے میں کیا ہوا۔ بہرحال جب پہنچا ایک صحرا میں، کہتا ایک خیمہ تھا، سبز رنگ کا نور اس خیمے سے نکل رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اگر اجازت ملی تو اندر آنا۔ کہتے 18 سال کا انتظار ایک طرف، یہ 10 منٹ کا لمحہ وہاں پہ کھڑا ہونا ایک طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے مولا مجھے کیا کر دیں، واپس کر دیں۔ کہتا وہ شخص واپس آیا، چہرے پہ مسکراہٹ، مبارک ہو علی ابن مہزیار، حجت خدا نے ملنے کی اجازت دی ہے۔ کہتا خیمے میں گیا، زمین پہ کوئی قالیچہ نہیں تھا، ریت تھی، ریت کے اوپر تکیے تھے، بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا، پردے کے پیچھے امام تھے۔ سلام ادب کیا، بیٹھا، زانو ادب لگا کی۔ بیٹھتے ہی میرے مولا نے مجھے کہا علی ابن مہزیار 18 سال سے آ رہا ہوں، تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا مولا آ تو میں رہا ہوں، ملتے تو آپ نہیں تھے، ہر سال آ کے روتا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں ملا۔ امام نے فرمایا علی ابن مہزیار ہمارے شیعوں میں، چاہنے والوں میں 2 اگر بیماریاں نہ ہوں تو ہماری زیارت بڑی آسان ہے۔ پہلی وجہ دنیا کو آخرت سے زیادہ ترجیح دینا۔ آج جتنا دنیا کو ویلیو دی جا رہی ہے، کہتے ہیں لوگوں میں آخرت کی پرواہ ختم ہو گئی۔ کہنے لگا مولا یہ عادت تو مجھ میں نہیں، میں نے ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی اپنی آخرت کو دی ہے۔ کہا تو سچ بول رہا ہے۔ دوسرا فرمایا صلہ رحم، صلۃ الارحام، یہ ناراضگیاں بے چاکیاں جو آپس میں ہیں،
علی ابن مہزیار 18 سال تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. جب تو نے بہن سے صلہ رحم نہ کیا، مجھ سے توقع نہ رکھنا میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں. کہ اس سال دل میں رحم آیا، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ بہن سے جا کے مل. جب تو بہن کی عیادت کر کے آیا ہے، اب ہم نے بھی اپنی زیارت تجھے کرائی ہے. یہ ہے اصول زندگی اہل بیت. کربلا پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کس کی زمین ہے؟ 60,000 درہم دے کے اس زمین کو خریدتے ہیں، حسین جس زمین میں حسین کو دفن ہونا ہے. شب عاشورہ صاحب امام حسین جان قربان کرنے کے لیے آتے ہیں، فرماتے ہیں علیکم بدین، کسی کے مقروض تو نہیں ہو، حسین کے سامنے بیٹھے ہو. کسی نے کہا مولا میں مقروض ہوں. فرما پہلے جا قرض ادا کر، پھر حسین کی مدد کر. کہ مولا دیر ہو جائے گی. کہ دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی کو وکیل بنا کے آ کے تو مر جائے، تیرے بعد پیسے دے. مسلمان کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نمازیں نہیں پڑھتے. مسلمان کسی کا مال کھا کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا جانے کے بعد بھی وہ زمین بھی خریدی جس زمین پہ حسین کو دفن ہونا تھا. آج بھی امام حسین کا ایک زندہ معجزہ ہے. آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دکھایا کریں تاکہ الفت حسین بڑھے. 7 محرم کو ہم کسی مومن کے، ہر سال میں جاتا ہوں ان کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے. ان کے پاس اتنی سی مٹی ہے جو ان کو کسی خادم امام حسین نے دی، جو 4 گز بتاتے ہیں کتنے فرسخ، بہت کم، یعنی امام حسین کی قبر سے کوئی 15-20 قدم پہ وہ مٹی ان کو ملی. خدا گواہ ہے ہر سال ہم جاتے ہیں، جب وہ جس کپڑے میں مٹی ہے نا اس کپڑے کو کھولتے ہیں تو پورے کمرے میں خوشبو ہو جاتی ہے. عاشورہ کے دن شام غریبہ اس مٹی کا رنگ خون سے بھی زیادہ لال ہو جاتا ہے. کہتے مولانا سفید کپڑا ہے، پورا کپڑا رنگین ہو جاتا ہے، مٹی خون آلود ہو جاتی ہے، اور عصر عاشور ختم ہوتی ہے پھر وہ رنگ خود بخود چلا جاتا ہے. یہ معجزہ حسین ہے. جس مٹی میں حسین دفن ہے اس مٹی کی اتنی خوشبو ہے، کردار حسین کی خوشبو کتنی ہوگی.